حال میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ کوٹھے کا ماحول کافی منفرد تھا۔ چھت سے لٹکا ہوا پیلا کمکمہ کمرے میں ایسے روشنی بکھیر رہا تھا جو ہر چیز کو دھندلا، تھکا ہوا اور بے جان بنا رہی تھی۔ شاہزم خان لمبے صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ سیاہ کرتا پاجامہ آستینیں کونی تک مڑی ہوئی، بال معمول سے زیادہ بکھرے ہوئے اور آنکھوں میں وہ مخصوص خماری جیسے وہ اس جگہ کا مالک بھی ہو اور اس سے اکتا بھی چکا ہوں۔ ارد گرد ہلکی سی عطر کی تیز خوشبو، موسیقی کی دبی ہوئی دھنیں اور کچھ عورتوں کے کہکوں کی بازگشت ماحول میں چبھ رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے سگریٹ کی راکھ جا رہا تھا کہ اچانک دائیں طرف سے ایک چیخ ابھری، اتنی تیز کہ جیسے حال کا سارا شور لمحے بھر کو رک گیا ہو۔ شاہزم نے چونک کر سر گھمایا۔ دو لڑکیاں کسی کو گھسیٹتی ہوئی اندر کی راہداری کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ لڑکی بری طرح تڑپ رہی تھی، ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کرتی، سسکیاں لیتی، جیسے ہر قدم پر زمین سے چمٹ جانا چاہتی ہو۔ شاہزم کھڑا ہوا، اس کا انداز ایسا تھا کہ پورے حال میں خاموشی سے گر گئی تھی۔ ٹھہرو، وہ بلند آور بھاری آواز میں بولا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ چھوڑو اسے، زبردستی کہاں لے جا رہے ہو؟ منی جو یہاں کی پرانی خادمہ اور مالکن کی خاص آدمی سمجھی جاتی تھی، جلدی سے آگے بڑھی۔ صاحب، نئی لڑکی آئی ہے، بہت نخرے کر رہی ہے، اسے فی الحال بند کرے ہیں کمرے میں، سمجھانے سے نہیں مان رہی، کچھ دن تک بھوکا پیاسا رکھیں گے تو عقل ٹھکانے پر آ جائے گی۔ شاہزم نے ایک لمحے کو اسے گھورا، پھر سامنے کھڑی لڑکی پر نظر جم گئی۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرہ خوف سے سفید پڑا ہوا، سانسیں بے ترتیب، جیسے دنیا اس کے لیے اچانک تنگ ہو گئی ہو۔ چھوڑو اسے، شاہزم نے ہاتھ کے اشارے سے حکم دیا۔ دونوں لڑکیاں سٹپٹا کر پیچھے ہٹ گئی تھیں۔ شاہزم کا حکم یہاں پتھر پر لکیر سمجھا جاتا تھا۔ لڑکی چند قدم ڈگمگائی، لیکن خود کو سنبھال کر سیدھی کھڑی ہو گئی تھی۔ شاہزم اس کے قریب آیا، مگر فاصلہ مناسب رکھا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ کون ہو تم؟ وہ کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پھر ہمت جمع کر کے بولی، میرا نام شیزہ احمد ہے، میں ایک شریف گھر کی لڑکی ہوں، ان لوگوں نے مجھے اغوا کیا ہے، یہ لوگ مجھے یہاں بیچنا چاہتے ہیں اور دوسرے مردوں کے لیے ناچنے کا کہتے ہیں۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی تھی۔ مجھے یہاں سے نکال دیں پلیز، میں آپ کی ہمیشہ شکر گزار رہوں گی، میں بہت زیادہ اذیت میں ہوں، یہ لوگ میری عزت کو نیلام کرنا چاہتے ہیں، سر میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں بہت شریف گھر سے تعلق رکھتی ہوں۔ شاہزم نے پل بھر اسے دیکھا جیسے کچھ تول رہا ہو، پھر آہستہ سے بولا، ایک ہی صورت ہے جس میں تم یہاں سے نکل سکتی ہو، اب اسی وقت مجھ سے نکاح کر لو، اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ شیزہ کا چہرہ سن ہو گیا تھا، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، کیا؟ نہیں پلیز، مجھے میرے گھر جانا ہے، میری منگنی ہو چکی ہے، میں اپنے منگیتر سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اس کی آواز بیگ گئی تھی، انہوں نے مجھے زبردستی اغوا کیا ہے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، پلیز مجھے یہاں سے نکال دیں، خدا کے لیے ایسی باتیں مت کریں، میں آپ کی ہمیشہ شکر گزار رہوں گی، میں بہت مشکل میں ہوں، سر پلیز میری مدد کر دیں۔ شاہزم نے گہری سانس لی، جیسے اسے پہلے ہی معلوم تھا کہ وہ یہی کہے گی، تم یہاں سے صرف اسی وقت نکلو گی جو میرے نکاح میں آ جاؤ گی، میں ان کو ایک بھاری رقم دوں گا، ورنہ ان لوگوں کے لیے تم صرف مال ہو، سمجھی؟ اب تمہارا فیصلہ ہے، تم اپنے لیے کیا کرنا چاہتی ہو، یہاں رہ کر اپنی زندگی کو اجاڑنا چاہتی ہو یا پھر مجھ سے نکاح کر کے یہاں سے نکل جانا چاہتی ہو، فیصلہ تمہارا ہے۔ اس نے حال میں موجود عورتوں کی سمت اشارہ کیا، دیکھ رہی ہو یہ جگہ رحم نہیں کرتی، یہاں موجود ہر عورت کو محض ایک سامان سمجھا جاتا ہے، اب چاہتی ہو کہ یہاں سے بحفاظت باہر نکل جاؤ، تمہاری عزت پر ایک حرف نہ آئے تو نکاح کر لو، باقی تمہاری اپنی مرضی ہے۔ شیزہ نے چاروں طرف دیکھا، چمکیلے مگر غلیظ کپڑوں میں کھڑی عورتیں، ان کی آنکھوں میں عادت بن چکی بیچارگی، جیسے وہ خود بھی اپنی کہانی بھول چکی ہوں۔ ایک لمحہ، دو لمحے، پھر اس کے اندر سے ایک ہاری ہوئی سسکی نکلی تھی، آپ پھر مجھے چھوڑ دیں گے نا؟ شاہزم کی آنکھوں میں عجیب سا یقین ابھرا، اس کو دیکھتے ہوئے بولا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تمہاری خاطر میں لاکھوں دوں گا اور پھر تمہیں چھوڑ دوں، ممکن ہی نہیں، بس اتنا سمجھ لو مجھ سے شادی کر کے تم محفوظ ہو جاؤ گی، اس غلیظ جگہ سے نکل کر ایک پرسکون زندگی بسر کرو گی، اب فیصلہ تمہارا اپنا ہے، یہاں سے جانا چاہتی ہو یا پھر یہیں رہ کر اپنی زندگی کو جہنم کرنا چاہتی ہو۔ یہ جملہ اس کے فیصلے کی آخری کیل تھا۔ شیزہ کے قدم جیسے خود بخود ڈھہ گئے۔ مجھے منظور ہے، اس نے روتے ہوئے کہا، بس مجھے یہاں سے نکال دیں پلیز، میں بہت مشکل میں ہوں۔ شاہزم نے آہستہ سے سر ہلایا، فی الحال اندر جا کر بیٹھو، میں مالکن سے بات کیے بغیر تمہیں نکال نہیں سکتا، جیسے ہی سب طے ہوا میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، شاید نکاح یہی ہوگا، اسی لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھنا۔ شیزہ نے ہاں میں سر ہلایا، آنکھیں صاف تھیں اور دبے قدموں سے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بے شک وہ اس نکاح سے خوش نہیں تھی، نہ جانے کون تھا وہ اجنبی جو اسے اپنی بیوی بنا رہا تھا، مگر وہ مطمئن تھی، ہر روز کسی مرد کی غلام بننے سے بہتر تھا وہ کسی ایک مرد کا ساتھ چن لیتی۔ شاہزم اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، جیسے کوئی خطرناک فیصلہ ابھی اس کی زندگی کا رخ بدلنے والا ہو۔ ہوا تھوڑی سی رک گئی تھی، حال کی آوازیں پھر سے چل پڑی تھیں، مگر اس لمحے شاہزم خان کے اندر کوئی خاموش طوفان جنم لے چکا تھا۔ وہ واپس جا کر بیٹھ گیا تھا اور تارا بائی کو بلانے کا حکم دیا تھا، اور ساتھ اس کے پیغام کو پہنچانے کا بھی۔ وہ زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، ہمیشہ دو ٹوک بات کرنا ہی اپنا اہم فریضہ سمجھتا تھا۔ تارا بائی تک پیغام پہنچتے ہی وہ راضی ہو گئی تھی، اسے محض پیسوں سے مطلب تھا، اب اس کی لڑکیوں کو کون خریدتا ہے، کون بیوی بناتا ہے، اس سے اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد حال میں مدھم روشنی اور بھاری خاموشی ایک ساتھ گتھی ہوئی تھی۔ دیواروں پر لٹکے بڑے آئینے سے
دھول سے ماند پڑ رہے تھے اور کہیں دور سے ہلکی سا رباب کی دھن سنائی دے رہی تھی۔ شاذم خان صوفے پر بیٹھا تھا مگر اس کی نشست میں ایک انجانی بے چینی تھی، جیسے وہ خود بھی نہیں جانتا کہ یہ فیصلہ تقدیر کی ضد ہے یا اس کا اپنا اختیار۔ تارا بائی اپنے معمول سے دفتر جیسے کمرے سے باہر آئے، چوڑی ہڈول میں پتیل کی چوڑیوں کی کھنک اور چہرے پر وہی کاروباری مسکراہٹ۔ بات ہو گئی ہے، وہ اسے دیکھ کر بولی، پیسے تم نے بھی دینے ہیں اور لڑکی ہم نے بھی چھوڑنی ہے، نکاح ہی واحد راستہ تھا، تمہارا بھی ہمارا بھی، لیکن صاحب دیکھو پیسے ابھی کبھی ہم لیں گے۔ شاذم نے صرف سر ہلایا، اس کے چہرے پر جذبات جیسے پتھر ہو چکے تھے، یا پھر وہ اپنے جذبات کسی کو دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ اسی دوران ہال کے پردے ہلے اور مولوی صاحب اندر داخل ہوئے۔ اس نے بیٹھتے ہی مولوی کو فون کر دیا تھا جو اب حاضر ہو چکے تھے۔ سفید کپڑوں پر ہلکی گرد، ماتھے پر پسینے کی لکیر، جیسے اچانک بلائے گئے ہوں۔ شاذم فوراً اٹھا اور آگے بڑھ کر ان سے گلے ملا۔ مولوی صاحب اس کو دیکھتے ہوئے حیرانگی سے بولے، شاذم صاحب آپ یہاں؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ شاذم ہلکے سے مسکرایا، ہاں مجھے ایک لڑکی پسند آئی ہے، اسے نکاح کرنا ہے، کاغذ وغیرہ دیکھ لیں پھر نکاح پڑھا دیں۔ مولوی صاحب نے تاثرات چھپا کر خاموشی سے سر ہلایا اور نزدیک پڑے صوفے پر بیٹھ گئے۔ قلم نکالا، فارم کھولا اور تیزی سے لکھنے لگے۔ کبھی کبھی وہ چشمہ ٹھیک کرتے، کبھی کوئی سوال پوچھتے اور شاذم انہیں دھیمی آواز میں جواب دیتا جا رہا تھا۔ چند منٹ بعد مولوی صاحب نے فارم پلٹ کر بند کیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گئے۔ نکاح کی تیاری مکمل ہے، آپ دلہن کو بلا لیجیے، ہم نے کہا شروع کرتے ہیں۔ شاذم نے تارا بائی کو دیکھا۔ تارا بائی نے اس بات میں سر ہلایا اور بولی، میں لاتی ہوں۔ بھاری قدموں سے اندر گئے۔ ماحول میں ایک عجیب سا انتظار پھیل گیا تھا، جیسے کسی کے دل کی دھڑکنیں سنائی دینے لگی ہوں۔ سب اتنی جلد بازی میں ہو رہا تھا، ایک لمحے کے لیے شاذم کو خوف بھی محسوس ہوا تھا، مگر وہ سر جھٹک گیا تھا۔ چند لمحے بعد پردہ ہٹا اور شیزا سر پر گھونگھٹ ڈالے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی باہر آئی تھی۔ اس کے قدم لرز رہے تھے، گھونگھٹ کے نیچے سے بس ہلکی سی سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ نکاح پر مطمئن تھی کہ کم سے کم اس نکاح کے ذریعے وہ اس خالی جگہ سے نکل جائے گی، لیکن دل رضامند نہیں تھا۔ آج بھی دل اپنے منگیتر میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ اسے آ کر شاذم کے برابر میں بٹھا دیا گیا تھا۔ دونوں کے درمیان چند انچ کا فاصلہ تھا، مگر اس فاصلے میں خوف، مجبوری اور تقدیر کا سارا بوجھ سما گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد گواہ وغیرہ بھی پہنچ گئے تھے۔ ان کے آنے کے بعد مولوی صاحب نے گلا صاف کیا اور اسے دیکھتے ہوئے بولے، شیزا احمد، والد راشد احمد، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا نکاح شاذم خان ولد ایاز خان سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ حال میں جیسے ہوا رک گئی، کئی لڑکیاں اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں، جو آئی تھیں اور اپنا نصیب بنا کر ایک رئیسزادے کے ساتھ جا رہی تھیں، جبکہ دوسری جانب اس نے گھونگھٹ کے نیچے ہونٹ بھینچ لیے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ نکاح قبول ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ مولوی صاحب نے دوسرا سوال دہرایا، بیٹی یہ نکاح آپ کو قبول ہے؟ وہ سستیوں کے درمیان بولی، قبول ہے۔ تیسری بار سوال گونجا۔ اس دفعہ ہال میں گہرے درد کی پرچھائیاں کھینچتا ہوا درد نمایاں تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح پوری رضامندی سے قبول ہے؟ اس کی آواز کام گئی تھی۔ قبول ہے۔ آنسو چادر بھگو چکے تھے۔ مولوی صاحب نے چند لمحے سے دیکھا، پھر سر جھکا لیا تھا۔ اب انہوں نے رخ شاذم کی طرف کیا۔ شاذم خان، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ شاذم نے سیدھی کمر، مضبوط آواز اور وہی سنجیدہ چہرہ رکھا جیسے فیصلہ پہلے سے پکا ہو۔ قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوسرا سوال کیا، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ تیسری بار پوری سختی اور سنجیدگی کے ساتھ پوچھا گیا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ شاذم نے بغیر جھجک، بغیر کسی توقف کے کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے نکاح مکمل ہونے کا اعلان کر دیا۔ حال میں تالی تک نہیں بجی، سب عورتیں خاموش بس ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ شیزا نے گھونگھٹ کے نیچے ہاتھ مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ شاذم نے آہستہ سے اس طرف دیکھا۔ نکاح تو ہو چکا تھا، مگر اس لمحے دونوں جانتے تھے کہ اصل کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ چند لمحے بعد اس نے پورا پیسہ تارا بائی کو تھمایا تھا اور اس لیے سیدھا اپنے فلیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اب آئی حویلی جانا ابھی اس نے مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کیے وہ لوگ بلڈنگ پہنچ گئے تھے۔ فلیٹ کی راہداری میں قدموں کی آواز مدھم گونج رہی تھی۔ پرانا مگر صاف ستھرا سا فلیٹ، دیواروں پر ہلکی نمی کے دھبے، کھڑکی کے آگے جالی میں پھنسا ہوا گرد کا باریک غبار، اور اندر داخل ہوتے ہی باسی ہوا کی بو، جیسے کوئی کافی عرصہ یہاں نہیں رکا ہو۔ شاذم نے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھتے ہی بتی جلائی۔ 3 کمرے پر مشتمل فلیٹ کافی بہترین تھا۔ وہ چند قدم آگے بڑھا اور کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آج کی رات تم یہیں رہو گی، میں اپنے گھر بات کر لوں، پھر تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، لیکن فی الحال تمہیں یہی رات گزارنی ہوگی، یہ جگہ محفوظ ہے اور میری ہے۔ اس کی آواز بالکل سیدھی بے تاثر تھی، جیسے وہ کسی دکان کا سودا طے کر رہا ہو۔ شیزا پیچھے سے اندر آئی، گھونگھٹ تھوڑا سا ہٹا کر کمرے کو گھوٹتی رہی۔ بند دروازہ، تنہا رات، انجانے شہر، اس کے اندر گھبراہٹ کی خاموش ریکھیں اٹھنے لگی تھیں۔ اس کی طرف پلٹی، آنکھوں میں خوف، چہرے پر خالی پن اور ہونٹ کانپتے ہوئے وہ بولی، ایک بات سچ سچ بتا۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے، آپ مجھے آگے بیچ تو نہیں دیں گے؟ شاذم نے حیرانی دکھائی نہ ہی ناراضی، بس جیسے پہلے سے طے شدہ بات ہو، 2 حرف کہہ دیا، نہیں۔ جب خرید لیا ہے تو آگے بیچوں گا کیوں؟ وہ کندھوں کو ذرا سا اٹھا کر بولا، اب تمہیں اپنا بناؤں گا، تم سے اپنی خواہشات مٹاؤں گا۔ شیزا کی ٹانگیں جیسے کمزور پڑ گئی تھیں۔ آپ نے مجھے ذلیل کرنے کے لیے نکاح کیا ہے؟ اس نے بھاری سانسوں کے ساتھ پوچھا۔ شاذم نے تمسخر کے بغیر مکمل بے حسی کے ساتھ کہا،
ہم پٹھان ہیں، ہمارے ہاں عورت کو پیر کی جوتی مانا جاتا ہے، شادی سے پہلے وقت کو خریدا جاتا ہے، اب تمہیں خریدا ہے تو تم بھی وہی ہو جو باقی ہوتی ہیں، تم انچ ہوئی، اغوا ہوئی تھی، میرے لیے تم بھی ایک سامان ہی تھی، اسی لیے تو خرید لیا، اب اس میں اتنی اداکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی بلا وجہ رونے کی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے کمرے کی طرف اشارہ کیا، خاموشی سے یہاں رہو، رات آرام سے گزارو، سو ملاقات ہوگی۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے شزا کے اندر کی آخری ہمت بھی توڑ دی تھی۔ وہ لڑزتی ہوئی آگے بڑھی، اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، جیسے کوئی بچہ بھاگتی ہوئی ہوا میں سانس تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ میں یہاں اکیلے کیسے رہوں گی؟ آنکھیں بھر آئیں، آواز مدھم ہو گئی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ یہیں ٹھہر جائیں پلیز، اس نے جلدی سے وضاحت دی تھی۔ چاہے میرے قریب نہیں آئے جب تک آپ کے گھر والے اجازت نہیں دے، لیکن مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں۔ شاذم نے ہاتھ نہیں چھڑایا، بس تھامے رکھا، لیکن چہرے پر کوئی نرمی نہیں آئی تھی۔ میں گھر سے باہر نہیں رہ سکتا، میری ماں گھر پر میرا انتظار کر رہی ہوں گی، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ میں جا رہا ہوں۔ شیزا نے اس کا ہاتھ مزید زور سے پکڑ لیا۔ مت جائیں پلیز، مجھے بہت، وہ ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑا کر پیچھے ہٹا۔ اکیلی ہی رہو، باہر سے تالا لگا دوں گا، بے فکر رہنا، کوئی اندر نہیں آئے گا، میرے آدمی تم پر نظر رکھیں گے، لیکن یہ الفاظ تحفظ کم قید زیادہ محسوس ہوئے تھے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، لاپرواہی سے اسے کھولا، باہر نکلا اور آخری بار مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ دروازہ بند ہوا ایک دھماکے کی طرح، پھر باہر سے تالا لگنے کی کھٹک آواز سنائی دی تھی۔ خاموشی فلیٹ کی گھٹن بڑھ گئی تھی، روشنی ٹمٹمائی اور شیزا وہیں دروازے کے قریب زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ پہلی ہچکی، پھر زور کی سسکی، اور پھر وہ رو دی، پورے بدن سے، پوری ٹوٹتی ہوئی روح کے ساتھ۔ کمرہ اس کے رونے کی آواز سے بھر گیا تھا، جیسے دیواریں بھی اس درد کو سن کر لرز رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد پوری اسٹیشن کی روشن سفید لائٹیں آنکھوں کو چبھ رہی تھیں۔ رات کا پچھلا پہر تھا، مگر اسٹیشن پوری طرح جاگ رہا تھا۔ فون کی گھنٹیاں، فائلوں کی کھڑکھڑاہٹ، اور کہیں نہ کہیں کسی حوالدار کی روبدار آواز۔ جیسے شاذم اندر داخل ہوا، ڈیوٹی پر موجود تمام اہلکار فوراً سیدھے کھڑے ہو گئے تھے۔ کمرے میں ایک دبنگ سی خاموشی دوڑ گئی تھی۔ سلام سر، سیلیوٹ کی آوازیں یکساتھ گونجی نہیں۔ ایک سپاہی جلدی سے آگے بڑھا۔ سر، ڈی ایس پی صاحب اندر آ گئے ہیں، آپ کا ہی انتظار ہو رہا ہے۔ شاذم نے اس بات میں سر ہلایا اور بغیر لمحہ ضائع کیے اندر بڑھ گیا تھا۔ اس کا کمرہ ہلکی زرد روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ دیوار پر پاکستان کا پرچم، میز پر صاف ستھری رکھی فائلیں، اور پیچھے کی کرسی پر بیٹھے ایک تجربہ کار گہری نگاہوں والے افسر۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی شاذم سیدھا کھڑا ہوا اور سیلیوٹ کیا۔ ڈی ایس پی صاحب نے ہلکے سے سر جھکا کر جواب دیا۔ معذرت سر، شاذم نے کرسی کھینچتے ہوئے کہا، آپ کو میری وجہ سے انتظار کرنا پڑا۔ ڈی ایس پی صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے بات ٹال دی۔ کوئی بات نہیں، آپ جس کیس پر کام کر رہے ہیں ویسے بھی باریک کام ہے، دیر سویر چلتی رہتی ہے۔ اب بتائیں اندر کی رپورٹ کیا ہے؟ شاذم نے سیدھے بیٹھ کر گہری سانس لی۔ سر، میں کوٹھے کے اندر مکمل رسائی حاصل کر چکا ہوں۔ ان کے نظام، لڑکیوں کی حالت، اور سب سے بڑھ کر ان کے طریقے سب کچھ صاف ہو کر سامنے آ گیا ہے۔ ڈی ایس پی صاحب آگے جھک کر اسے غور سے دیکھنے لگے۔ تفصیل سے بتاؤ۔ سر، شاذم کی آواز سخت مگر تھکی ہوئی تھی۔ وہاں کی لڑکیاں اپنی مرضی سے نہیں ہوتی، زیادہ تر اغوا شدہ ہوتی ہیں، بیچی جاتی ہیں، بدلے میں پیسے لیے جاتے ہیں اور پھر کسی بڑے گروہ کے کہنے پر چلتی ہیں۔ ڈی ایس پی صاحب نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا، مالکن تارا بائی وہ کہاں کھڑی ہے اس سارے کھیل میں؟ سر، وہ محض ایک ڈھال ہے، مالدار ہے لیکن اتنی طاقتور نہیں۔ پوری مشینری کے پیچھے کوئی بڑا ہاتھ ہے، اور لگتا ہے وہ بڑا ہاتھ ہماری ہی کسی لائن سے جڑا ہوا ہے۔ ڈی ایس پی صاحب کے چہرے پر سختی اتر آئی تھی۔ یعنی کوئی غدار؟ جی سر، شاذم نے آہستہ سر ہلایا، اور اسی لیے سیدھا ریڈ نہیں ڈال سکتے۔ اگر ہم ایک ہی بار میں سب کو پکڑیں گے تو اصل ماسٹر مائنڈ بچ نکلے گا، ہمیں اندر سے نظام کمزور کرنا ہوگا۔ آہستہ، خاموشی سے۔ ڈی ایس پی صاحب نے ہاتھ میز پر رکھا، اور اس کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ ایک لمحے کو شاذم نے نظر جھکائی، پھر سیدھی کر لی۔ میں نے وہاں کی ایک لڑکی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، شزا احمد، انچوئی ہے، اغوا شدہ ہے، میں نے آج اسی سے نکاح کیا ہے۔ ڈی ایس پی صاحب کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی کی ملی جلی چمک ابھری۔ نکاح؟ تم پٹھان ہو، خان ہو، اور کوٹھے کی لڑکی سے نکاح کر لیا؟ شاذم نے پلک جھپکائے بغیر جواب دیا۔ سر، وہ لڑکی معصوم ہے، چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، وہ صرف شکار تھی، اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے میں نے نکاح کیا۔ مجھے اندر رہنا تھا اور اسے وہاں چھوڑنا غلط تھا۔ ایک لمحے کو ڈی ایس پی صاحب خاموش رہے، پھر دھیرے سے بولے، ملک کے لیے ایسی قربانیاں کم لوگ دیتے، تم نے بہت آگے کی سوچ رکھی ہے۔ پھر اچانک ڈی ایس پی صاحب نے نظریں تیکھی کر کے اسے دیکھا۔ لیکن تمہاری آنکھوں میں کچھ اور بھی نظر آ رہا ہے شاذم۔ شاذم نے نظریں چرا کر دباتی ہوئی آواز میں کہا، سر، میں صرف اپنا کام کر رہا ہوں۔ مگر ڈی ایس پی صاحب کے لہجے میں یقین تھا، تم اس لڑکی کو صرف ڈھال بنا کر نہیں لائے، تم اسے رزق سمجھ کر بھی نہیں لائے، تم اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر لائے ہو، کچھ ہے تمہارے دل میں۔ شاذم خاموش بیٹھا رہا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک اس خاموشی سے صاف ٹکرا رہی تھی۔ خیر، ڈی ایس پی صاحب سیدھے ہو کر بولے، اندر کا جال تم نے پکڑ لیا ہے، اب اگلا قدم بہت نازک ہوگا، تم اکیلے اندر ہو اور وہ لڑکی تمہارا واحد دروازہ، احتیاط کرنا۔ شاذم نے آخر کار دوبارہ سیلیوٹ کیا۔ سر، میں جانتا ہوں اور میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس لمحے دونوں جانتے تھے یہ کیس اب ذاتی بھی ہو چکا ہے، خطرناک بھی، اور واپسی کے راستے بند بھی۔ کچھ دیر ڈی ایس پی صاحب مزید وہاں بیٹھے تھے اور پھر واپس چلے گئے تھے۔
پیچھے اس نے گہری سانس لی تھی، ارادہ واپس فلیٹ جانے کا ہی تھا۔ اس کے رونے کی آوازیں وہ سن چکا تھا، لیکن اچانک آنے والی حویلی سے فون کال پر وہ چاہ کر بھی فلیٹ نہیں جا پایا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ خان حویلی پہنچ گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ دھیمے سے کھلا تو رات کی روشنی اندر دھنسی اور ساتھ ہی شازم کی تھکن زدہ مگر مطمئن سی سانس بھی۔ حویلی کا سحر نیچے کہاں ہی دور تھا، مگر اس کے بوٹوں کی آہٹ سیدھی شگفتہ بیگم کے کمرے تک گونجتی ہوئی آئی۔ وہ صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، تسبیح کے دانے انگلیوں میں خاموشی سے سرکتے جا رہے تھے۔ ان کے چہرے پر بڑھاپے کی نرمی اور ماں کی بے چینی دونوں ایک ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے۔ شازم اندر آیا تو ایک پل کو رک کر انہیں دیکھتا رہا، جیسے دن بھر کی تھکن اسے ایک نظر سے دھل گئی ہو۔ پھر آگے بڑھ کر وہ ان کے قریب بیٹھ گیا، جھک کر ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیا، جیسے برسوں کی محبت ایک لمحے میں سمیٹ رہا ہو۔ شگفتہ بیگم نے تسبیح رو کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ سلامت رکھے تمہیں، آئے کیوں نہیں صبح؟ اور اب بھی اتنی خاموشی سے آئے؟ وہ مسکرا کر بولا، آواز میں وہی بچپن والی شرارت چھپی ہوئی۔ مورے، صبح آیا تھا تو آپ سو رہی تھیں، دل نہیں کیا جگاؤں، بس اب سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے سانس بھری مگر انداز پھر بھی مضبوط تھا۔ پولیس والے کی ماں ہوں، میری طبیعت کیا خراب ہوگی، چکا چوند رہتی ہوں، بس دوائیاں اونگا دیتی ہیں۔ تم آئے، میں سو گئی، بس اس کا افسوس رہا۔ پھر فون بھی نہیں کیا تم نے؟ شازم نے فوراً ان کا ہاتھ تھام لیا، جیسے کوئی ضدی بچہ ماں کی ناراضی چھین رہا ہو۔ میں مصروف ہوں، تب بھی آپ کا خیال دل میں چلتا رہتا ہے، آپ فون کیا کریں۔ مصروف دنیا کے لیے ہوں، آپ کے لیے نہیں۔ یہ کیسی بات ہے، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ شگفتہ بیگم نے اسے گورا مگر محبت سے، جیسے برسوں کی تربیت کا نچوڑ آنکھوں میں آ گیا ہو۔ جان حاضر ہے تو پھر میری ایک بات مان لو، شادی کر لو بیٹا، بہت ہو گئی آزادی، گھر میں رونق چاہیے مجھے۔ بہو آئے گی تو روشنی آئے گی، بچے ہوں گے، تمہارے کمرے کی ویرانی ختم ہو جائے گی۔ تم ہو کے سنتے ہی نہیں۔ شازم نے آہستہ سے سر اوپر کیا، ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے اندر کوئی بڑا فیصلہ تیار ہو کر باہر آنے والا ہو۔ تو اب سن لیں، آپ کی خواہش پوری ہو گئی ہے، میں نے شادی کر لی ہے۔ تسبیح ان کے ہاتھوں سے رک گئی، وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، حیرت ان کے چہرے پر صاف لکھی تھی۔ کیا کیا کہہ رہے ہو تم؟ بغیر ماں کے نکاح کر لیا؟ بھلا یہ بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ انہوں نے آنچل سے ماتھا چھوا، جیسے انہیں اپنی سماعت پر یقین نہ آیا ہو۔ میں نے کون سا تم پر پابندیاں لگائی تھیں؟ مجھے بتاتے تو خود دلہن لے کر آتی۔ یہ کیسا نکاح تھا؟ کون لوگ ہیں، کون لڑکی ہے؟ او خدا، یہ بچے بھی نہ۔ شازم نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑا، جیسے ان کی گھبراہٹ پر بریک لگا رہا۔ موڑے سن تو لیں، آپ کا بیٹا کوئی غیر ذمہ دار کام نہیں کرتا، سب سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ لڑکی اچھی ہے، بہت شریف، حالات ایسے بن گئے تھے کہ نکاح وہیں کرنا پڑا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ شگفتہ بیگم کی آنکھوں میں گلا ابھرا مگر ساتھ ساتھ ممتا بھی۔ پر بیٹا، ماں کو تو بتاتے، میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں بھی اپنے بیٹے کا نکاح دیکھوں، اس کی خوشیاں دیکھوں۔ مجھے باہر کیوں رکھا؟ وہ ان کے سامنے سیدھا ہو کر بیٹھا، دونوں ہاتھوں سے ان کے گھٹنوں کو تھام لیا، انداز میں وہی احترام، وہی پیار جس نے ہمیشہ انہیں پگھلا دیا تھا۔ آپ ناراض نہ ہو، نکاح میں نے کیا ہے، رخصتی آپ کے ہاتھ سے ہوگی، دلہن آپ کے قدموں میں آ کر سلام کرے گی۔ میں نے کچھ چھپایا نہیں، بس وقت کم تھا۔ آپ چاہیں تو میں ابھی آپ کو لے کر چلوں، آپ دلہن کو دیکھ لیں۔ شگفتہ بیگم کی آنکھوں میں ہلکی نمی تیر گئی مگر چہرے پر وہی ماں والی نرمی لوٹ آئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، اب سب کچھ میرے طریقے سے ہوگا، رخصتی دھوم سے ہوگی، گھر سجایا جائے گا، میرا بیٹا شادی کرے اور ماں بیٹھ کر تماشا دیکھیں، ہرگز نہیں۔ شازم نے مسکرا کر سر جھکا دیا۔ آپ جیسے چاہیں ویسا ہوگا، بس ناراض مت ہوا کریں، آپ کی ناراضی دل دہلا دیتی ہے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جیسے ابھی بھی وہی بچہ ہو جو کھیلتے کھیلتے زخم لگا کر ان کے پاس آ جاتا تھا۔ چلو دلہن دکھاؤ مجھے، دیکھتی ہوں کس نے میرا بیٹا میرے بغیر لے لیا۔ اور شازم ہلکے سے ہنسا، ایسا جیسے برسوں بعد پہلی بار اس کا دل نے چین کی سانس لی ہو۔ کافی دیر تک ان کے ساتھ بیٹھا رہا تھا اور پھر دونوں ماں بیٹے نے ایک ہی بات طے کی تھی کہ کل دوپہر وہ اس کو لیے آ جائے گا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ کل دوپہر کیا ہونے والا ہے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ دروازہ جیسے ہی کھلا، صبح کی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ شازم فلیٹ میں داخل ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے قدم رک گئے تھے۔ لاؤنج کی مدھم روشنی میں بیچوں بیچ ٹھنڈی ٹائلوں پر وہ سمٹ کر سوئی ہوئی تھی، سر کے نیچے سکارف رکھا ہوا، ہاتھ سینے سے لپٹے ہوئے جیسے پوری رات خوف سے بند رہی ہو۔ منظر اتنا غیر متوقع تھا کہ شازم لمحہ بھر کو پلکیں چپکانا بھول گیا تھا۔ دروازہ آہستہ سے بند کر کے وہ اس کے قریب بیٹھا کندھا ہلا کر نرم آواز میں بولا، ادھر کیوں سو رہی ہو؟ کمرہ پڑا ہے، بستر ہے، ادھر کیوں لیٹ گئی تھی؟ وہ چونک کر اٹھی، آنکھیں نیم باز، چہرہ گھبراہٹ سے سفید، پھر جیسے یاد آیا وہ فوراً اس کے سینے سے لگ گئی، اتنی شدت سے کہ شازم کے ہاتھ ایک دم ہوا میں معلق رہ گئے تھے۔ وہ 2 لمحے تک پتھر سا بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ ہوا کیا ہے؟ وہ روتے روتے ہچکیاں لے رہی تھی، آواز لرز رہی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ مجھے یوں چھوڑ کر؟ کیوں گئے؟ آپ کو پتہ ہے میں کتنی پریشان ہوئی ہوں؟ میں اکیلی تھی، بہت ڈر لگ رہا تھا، اتنی ٹینشن ہو رہی تھی کہ سانس بھی ٹھیک سے نہیں آ رہی تھی۔ آپ مجھے چھوڑ کر ایسے کیوں گئے؟ شازم نے اس کا چہرہ پکڑ کر پیچھے کیا تاکہ اسے دیکھ سکے۔ لڑکی، اتنا رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہو گیا تھا؟ وہ آنسو پوچھتے ہوئے پھر باہر بیٹھی۔ اگر آپ کو میں پسند نہیں تھی تو نکاح کیوں کیا؟ مجھے میرے گھر چھوڑ آتے،
میں نے آپ کو روکا بھی تھا کہ اکیلے مت چھوڑیں، اس نے اب کی بار ذرا سختی سے پوچھا۔ شیزا سیدھی بات بتاؤ، ڈر کس چیز سے لگ گیا تھا؟ وہ پاؤں سمیٹ کر بیٹھی، آنکھیں سرخ تھی، سانس کانپ رہی تھی۔ رات کو کاکروچ آیا تھا، اڑنے والا، بہت بڑا۔ میں چیخ بھی نہیں سکی۔ میں نے دروازہ بند کیا تو لگا وہ اندر آ جائے گا، پھر میں باہر آ گئی، ٹائلوں پر سونے لگی کیونکہ اندر کمرے میں واپس جانے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ میں اتنا ڈر گئی تھی، میں نے پوری رات جاگ کر گزاری ہے۔ ایک پل کو شاذم خاموش رہا، پھر اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی، نرمی سے، بنا کسی مذاق کے۔ بس اتنی سی بات؟ وہ روتے ہوئے غصے سے بولی۔ اتنی سی بات نہیں ہوتی، اڑنے والے کاکروچ سے بہت ڈر لگتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے میں کیسے بیٹھی رہے۔ شاذم نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ٹھیک ہے، اب چلا گیا نا، اب نہیں آئے گا۔ پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، جوتے اتارے اور سامنے رکھے، شاپنگ بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ چلو اب اٹھو، فریش ہو جاؤ، ناشتہ لایا ہوں، بیٹھ کر کھائیں گے، پھر مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ وہ فوراً چونک کر بولی، نہیں نہیں، ابھی بولی، میں سن رہی ہوں۔ وہ ناک کے پاس انگلی لے ہیں جیسے چھوٹے بچے کو سمجھا رہا ہوں۔ میں نے کہا ہے نا پہلے فریش ہو جاؤ، پھر آرام سے بات کریں گے۔ وہ شرمندگی بھری گھبراہٹ سے سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی، آنکھیں ابھی تھوڑی سوجی ہوئی تھیں مگر قدم آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھنے لگے تھے، جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ وہ دروازے کے پاس پہنچ کر پلٹی۔ آپ کہیں جا تو نہیں رہے نا؟ شاذم نے ہاتھ باندھ کر گہرا سانس لیا۔ تمہارا یہ حال دیکھ کر اب کہاں جا سکتا ہوں؟ جاؤ فریش ہو جاؤ، میں یہی ہوں۔ وہ دھیرے سے سر ہلا کر اندر گئی، دروازہ آہستہ سے بند کیا، جبکہ شاذم ایک پل کو اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے میز پر ناشتہ رکھا، ٹھنڈی ہوا میں ڈوبے فلیٹ کو ایک نظر دیکھا اور زیر لب بولا، یہ لڑکی تو بالکل بچے کی طرح ہے، مگر مسکراہٹ اس کے چہرے پر ٹھہری رہی۔ لڑی نہیں۔ لاؤنج میں ہلکے سے سناٹا تھا، ٹیبل پر رکھنے والا ناشتہ اب بھی گرم تھا، مگر شاذم کی توجہ مسلسل دروازے کی طرف لگی تھی جہاں سے وہ ابھی بھی فریش ہونے گئی تھی۔ اسی لمحے اس کا موبائل یکدم زور سے بجا، ایک چبھتی ہوئی ٹون جیسے کسی نے خاموشی کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ اس نے موبائل نکالا، سکرین پر نام جگمگا رہا تھا، تارا بائی۔ اس کی پلکیں لمحہ بھر کے لیے سکڑی، سانس ہلکا سا رکا، پھر کال ریسیو کی تھی۔ ہاں بولو۔ انداز سادہ تھا لیکن کان کھڑے ہو گئے تھے۔ ادھر سے بھاری آواز آئی مگر آج کچھ بدلی ہوئی، ہچکچاہٹ بھری۔ صاحب بہت ضروری بات کرنی تھی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ میں سن رہا ہوں۔ چند لمحے خاموشی جیسے وہ لفظ چبا رہی ہوں، پھر دھیرے سے بولی، ہم ہر لڑکی کا میڈیکل ٹیسٹ کرواتے ہیں جب وہ کوٹھے میں آتی ہے۔ جو لڑکی آپ نکاح کر کے لے گئے ہو اس کا بھی ٹیسٹ کروایا تھا ہم نے۔ ٹیسٹ کروانے کی وجہ ہوتی ہے اسے کوئی بیماری تو نہیں، کہیں اس کی وجہ سے کسی کسٹمر کو لگ گئی تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ کئی ایسے واقعات ہمارے ساتھ پیش آ چکے ہیں، اسی لیے ہم ہر ایک چیز پر دھیان دیتے ہیں۔ شاذم کا ہاتھ موبائل کے گرد سخت ہو گیا تھا۔ ہاں تو نہ جانے کیوں اسے کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ تارا بائی نے جیسے ایک ہی سانس میں سب کہہ ڈالا۔ رپورٹ میں صاف لکھا ہے وہ عورت بانجھ ہے، آپ کے کسی کام کی نہیں، بہتر ہے اسے ہمیں واپس لوٹا دیں۔ آپ تو خان ہیں، آپ کے ہاں تو نسل بڑھانے کا رواج ہے، وہ آپ کو اولاد نہیں دے سکتی۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، شاذم کی سانس اندر ہی کہیں گھٹ گئی تھی، پھر اس کی آواز گھڑائی تھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو نا تارا بھائی، اور تم اچھی طرح جانتی ہو میرے ساتھ ڈبل کراس کرنے کی کوشش کرو گی تو بہت پچھتاؤ گی۔ نہیں صاحب، جھوٹ کیوں بولوں گی؟ وہ جلدی سے بولی، آپ چاہیں تو خود بھی ٹیسٹ کروا لو، لیکن حقیقت یہی ہے وہ لڑکی ماں نہیں بن سکتی۔ میں تو آپ کا بھلا چاہتی ہوں، آپ ہمارے پرانے اور بہت ایماندار گاہک ہیں، اس لیے میں نے سوچا آپ کو اطلاع دے دوں۔ شاذم کی مٹھی بند ہوئی، آنکھیں پترا گئی تھیں، اس نے بغیر جواب دیے موبائل بند کر دیا تھا۔ وہ کوئی قدم اٹھاتا، اسی پل کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور وہ باہر نکلی، بال ابھی بھی نم، پر چہرہ تازہ۔ وہ آ کر اس کا برابر میں بیٹھ گئی اور کچھ گھبراہٹ سے بولی، آپ مجھے اپنے گھر کب لے کر جائیں گے؟ یا پھر ساری زندگی مجھے یہیں رہنا ہوگا؟ کچھ تو بتا دیں تاکہ میں ذہنی طور پر تیار ہو جاؤں۔ شاذم نے موبائل ٹیبل پر رکھا، ہاتھ آپس میں جوڑے جیسے الفاظ ناپ تول رہا۔ ایک بات پوچھنی ہے تم سے۔ وہ جو یہاں کافی خوشگوار موڈ میں آیا تھا، سب کچھ غارت ہو چکا تھا، وہ فوراً سیدھی بیٹھ گئی تھی۔